ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ من يومنا هذا إلى لقاء الله، أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت، ان تسمعوا قولی وتطیعوا امری اہدیکم سبیل الرشاد۔ امام حسین علیہ السلام اپنا مقصد کربلا بیان کرتے ہوئے بصرے والوں کو جو خط لکھا ہے انہوں نے، اس میں امام لکھتے ہیں کہ بصرے والوں، میں تمہیں اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا ہوں، اپنے نفس کی طرف تمہیں نہیں بلا رہا ہوں۔ ادعوکم الی کتاب اللہ، ہم تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہے ہیں، وسنت نبیہ، اور اللہ کے نبی کی سنت و سیرت کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں۔ فإن السنة قد أميتت، آج تم دیکھ رہے ہو کہ رسول خدا کی سنت مردہ ہو چکی ہے، اس کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ والبدعة قد أحييت، اور بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں۔ رسول کے زمانے میں رسول کی سنت زندہ تھی، بدعتیں جو ہیں ختم ہو گئی تھیں۔ آج بدعتوں نے سر اٹھا رکھا ہے، سنت رسول خدا دفن ہو چکی ہے۔ میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول خدا کی طرف بلا رہا ہوں، اگر تم میری بات کو سنو گے اور میرے فرمان کی اطاعت کرو گے، میرے حکم کی اطاعت کرو گے۔ اس بات کی ضمانت ہے کہ اہدیکم سبیل الرشاد، ہم تمہیں ترقی کے راستے پہ لگا دیں گے، وہی ترقی جو سب کی آرزو ہے۔ نماز ظہر سے پہلے کے درس میں عرض کیا تھا کہ ترقی سے کیا مراد ہے۔ امام حسین کیا دینا چاہتے ہیں؟ دولت دینے کے لیے بلا رہے ہیں، عہدہ دینے کے لیے بلا رہے ہیں، منصب دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ امام حسین جس چیز کی طرف ان کو دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں جس چیز کی طرف امام حسین علیہ السلام، وہ ہے ترقی۔ ترقی سے مراد عرض کیا کہ قرآن مجید کی نگاہ میں ترقی نفس کا تزکیہ کرنا، پاکیزگی نفس، اور یہ اتنا اہم مقصد ہے کہ قرآن 11 قسمیں کھا رہا ہے۔ سارے انبیاء اسی کے لیے آئے تھے، سارے انبیاء اسی کے لیے آئے تھے۔ اب ماشاءاللہ آپ لوگ یہ جو ہے وہ جمعہ پڑھنے کے پابند ہیں، اگرچہ آج جمعہ تھا مگر چونکہ آپ سفر میں تھے اور مسافر پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، ساقط ہے اس سے، اور امام خمینی کے فتوے کے مطابق مسافر نماز جمعہ پڑھا بھی نہیں سکتا، کہ نماز جمعہ بہت اہم نماز ہے۔ نماز جمعہ وہ پڑھائے جو مسجد سے میدان میں جا سکے، وہ نہیں محراب سے چلا جائے اپنے گھر۔ مسافر ظاہر سی بات ہے، مسافر تو نماز پڑھ کے گھر چلا جائے گا نا، وہ امام جمعہ بنے گا۔ اسی سے نماز جمعہ کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، وہ بنے گا جو مسجد سے، محراب سے، یہ بھی محراب ہے نا، میدان جنگ بھی محراب ہے، محراب یعنی جنگ کی جگہ۔ محراب کا معنی کیا ہے؟ جنگ کی جگہ، میدان جنگ۔ محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں وہاں انسان شیطان سے لڑتا ہے نا۔ بہرحال نماز جمعہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، نماز جمعہ میں سورہ جمعہ ہر ہفتے سنتے ہیں۔ پہلے ہی کیا کہا تھا؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ وہی ہستی ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ کائے کے لیے رسول آیا ہے؟ آیتوں کی تلاوت کرنے آیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، نفس کو تزکیہ کرنے، کیونکہ نفس کا تزکیہ اکیلے انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تزکیہ بتایا نہیں، تزکیہ کیا ہے؟ ذکر خدا اور گناہوں سے دوری۔ گناہوں سے دوری؟ ارے ہمارے پاس ایک ڈاکو بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف کھینچ رہا ہے، شیطان۔ جب ایک فورس ہمیں گناہوں کی طرف لے جانے والی ہے تو ایک فورس تو چاہیے نا جو ہمیں گناہوں سے روک سکے۔ اس فورس کا نام پیغمبر ہے، اسی فورس کا نام امام ہے۔ ولی اسی لیے ہوتا ہے، ولایت اسی لیے ہے۔ ولایت کا اہم مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، جس سماج میں ولایت قائم نہ ہو اس سماج میں گناہ سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ محال تو نہیں ہے، ناممکن تو نہیں ہے، لیکن مشکل بہت ہو جاتا ہے۔ لیکن جس سماج میں ولایت کا نظام قائم ہے وہاں گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ بچ جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پیغمبر کے بس میں بیٹھتے تھے اور گناہ کرتے تھے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ حتماً بچ ہی جائے گا، لیکن بچنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور ولایت اگر قائم نہ ہو تو گناہوں میں پھنسنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یزکیہم، نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ دوسری آیت میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ عجیب آیت ہے یہ، اس سے تزکیہ نفس کرنے والے رسول کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ دیکھیے اللہ نے نعمتیں ہم لوگوں کو تو بے شمار نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں، شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ کتنی نعمتیں کہ ہم انہیں پہچانتے بھی نہیں، ہے نعمت ہم نہیں جانتے۔ ہمارے بدن میں کتنی نعمتیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب جانتے ہی نہیں تو شکر کیا ادا کریں گے؟ لیکن اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں مگر کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں آنکھ دی۔ کوئی معمولی نعمت ہے یہ؟ ہمیں چونکہ ہے آنکھ بچپن سے، اس لیے ہمیں اس کی قیمت نہیں معلوم ہے۔ اندھوں سے پوچھئے کتنی قیمت ہے اس کی۔ یہ بولنے کی طاقت یہ کوئی معمولی طاقت ہے؟ جو گونگے ہیں ان سے پوچھئے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہماری مثال تو اس مچھلی کی ہے جو سمندر میں تیر رہی ہے، اس کو پانی کی قیمت نہیں معلوم، لیکن جب مچھلی کو سمندر سے نکال کے خشکی پہ ڈال دیتے ہیں نا، اب اسے پتہ چلتا ہے پانی کیا چیز تھی۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ عقل دی، احسان نہیں جتایا، معمولی نعمت ہے۔ اب ارب پتی خرب پتی ہوں، 100 آدمی آپ کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، یہ ذرا سے ایک چول ڈھیلی ہو جائے، ایک چول فقط ڈھیلی ہو جائے، اور ایک گھر والے بھی اٹھا کے پاگل خانے میں بھیج دیں گے۔ گھر والے بھی گھر میں نہیں رکھنے والے ہیں، مگر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ سورہ رحمان میں اور سورہ واقعہ میں نعمتوں کا ذکر تو ہے، احسان نہیں جتایا ہے۔ جتنا ضرور کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت۔ اچھا احسان کہاں جتایا جاتا ہے؟ چھوٹی بات پر یا بڑی بات پر؟ آپ نے کسی کو 5 روپیہ دے دیا، کوئی فقیر دروازے میں آیا تھا، 5 روپیہ نکال کے دے دیا اس کو۔ مہینے بھر کے بعد کہیں ملاقات ہوئی تو پہچان نہیں رہا آپ کو، کون شبیر بھائی؟ ارے بھول گئے میں ہی وہ ہوں جس نے تم کو 5 روپیہ دیا تھا، کہیں گے آپ؟
نہیں کہیں گے۔ ہاں کسی کا کاروبار ڈوب رہا تھا، بزنس ڈوب رہا تھا، آپ نے اس کو 1 کروڑ کی مدد کر کے اس کو سہارا دے دیا۔ یہ بات بیان کرنے کی اگرچہ اسلام میں احسان جتانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کہتے ہیں آپ ارے بھائی بھول گئے جب تمہارا کاروبار ڈوب رہا تھا ہم نے تمہیں 1 کروڑ دیا تھا، تو احسان چھوٹی بات پر نہیں جتایا جاتا، احسان ہمیشہ بڑی بات پر۔ جس اللہ نے عقل دیا احسان نہیں جتایا، آنکھیں دی احسان نہیں جتایا، آکسیجن دیا احسان نہیں جتایا، پانی دیا احسان نہیں جتایا، وہ اللہ اگر کسی نعمت پر احسان جتا دے اس کا مطلب ہے کہ وہ نعمت بڑی قیمتی ہے، یہی مطلب تو ہوگا نا۔ ایک مقام ہے جہاں اللہ نے احسان جتایا ہے، کہاں؟ جہاں نفس کو تزکیہ کرنے والا پیغمبر ہمیں دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ کا احسان ہے مومنوں پر۔ کب احسان ہے؟ کب؟ جب پانی ویسا ہے تب، جب ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا جو ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو رسولوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ نفس، کیونکہ تزکیہ نفس ہی ترقی کا راستہ ہے، اس کے بغیر ترقی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ بھول جائیں، دھوکہ، وہ ترقی نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آنے کا مقصد بیان فرماتے ہیں، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسنہا۔ اللہ نے مجھے کاہے کے لیے بھیجا ہے؟ اخلاقی ویلیوز کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں آیا ہوں۔ میرے آنے کا مقصد یہ ہے، میرے آنے کا مقصد فقط نماز پڑھوانا نہیں ہے، روزہ رکھوانا نہیں ہے، حج کروانا نہیں ہے، داڑھی رکھوانا اور پردہ کرا دینا نہیں ہے۔ کس لیے آیا ہوں میں؟ مقصد کیا ہے؟ آخر ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک ضمن ہوتے ہیں۔ مثلا یہاں کیمپ میں آپ لوگ کاہے کے لیے آئے؟ کھانا کھانے آئے تھے؟ کھانا تو گھر پہ نہیں ملتا تھا، اس سے اچھا ملتا ہوگا کھانا گھر پہ اپنے۔ کاہے کے لیے آئے؟ درس کے لیے آئے، سیکھنے کے لیے آئے۔ اب ضمناً کھانا بھی مل رہا ہے، ضمناً تفریح بھی ہو رہی ہے۔ تفریح مقصد نہیں آنے کا، وہ تو وہاں بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں آنے کا مقصد تو ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک ضمناً کسی چیز کا حاصل ہو جانا۔ بزنس کرتے ہیں آپ لوگ، بزنس ڈیل کے لیے فرض کیجیے آپ دہلی چلے گئے، اب وہاں جا کے لال قلعہ بھی دیکھ لیا۔ دلی کس لیے آئے تھے؟ لال قلعہ دیکھنے آئے تھے؟ نہیں، بزنس ڈیل کے لیے آئے تھے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسنہا۔ میں اخلاقی ویلیوز کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق۔ اب مکارم اور محاسن میں کیا فرق ہے؟ فی الحال وقت نہیں ہے کہ میں اس بحث میں جاؤں، ورنہ اصل چیز سے دور ہو جاؤں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خص رسول اللہ بمکارم الاخلاق۔ اللہ نے رسول خدا کو جو امتیاز اور خصوصیت بخشی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مکارم اخلاق، یعنی وہی نفس کے تزکیے کے لیے، تزکیہ نفس کہیں یا مکارم اخلاق کہیں۔ ابھی مکارم اخلاق کے 2 نمونے آپ کے سامنے آ جائیں گے، تو اسی حدیث میں ہے، تو بات اور کلیئر ہو جائے گی۔ اللہ نے حضرت کو مخصوص کیا ہے، خصوصیت انہیں یہ بخشی ہے کہ انہیں مکارم اخلاق دے کر کے بھیجا ہے۔ فامتحنوا انفسکم۔ اللہ کا رسول کاہے کے لیے آیا ہے؟ نفسوں کا تزکیہ کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کا رسول کاہے کے لیے آیا ہے؟ اللہ کا رسول ہمیں اخلاقی ویلیوز سے آراستہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ عرض کیا کہ اخلاقی ویلیوز وہی ہیں جو تزکیہ نفس ہے۔ اخلاقی ویلیوز یعنی اپنے کو گناہوں سے، برائیوں سے دور رکھنا، اچھے صفات سے آراستہ کر لینا۔ فامتحنوا انفسکم،
اب اپنے کو پرکھو جانچو کہ تم مسلمان ہو یا نہیں. کیا پرکھنا ہے, کیا جانچنا ہے؟ رسول خدا کا نام لیتے ہو, ان کے واقعاً پیروکار ہو یا نہیں ہو, ان کی امتی ہو یا نہیں ہو. کہتے تو ہے وہ امت محمد امت محمد امت محمد. فامتحنوا, کون پرکھے گا؟ ہم خود. کس کو؟ اپنے کو, دوسرے کو نہیں. ہمارے سماج کا ایک درد یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو پرکھتے ہیں, خود کو نہیں پرکھتے کبھی بھی. ہماری مثال اس شخص کی ہے جو تھرمامیٹر لیے ہوئے سب کے منہ میں ڈالتا ہے کہ آپ کو کتنا ٹیمپریچر ہے. ارے بھائی اپنے کو بھی دیکھو تمہیں کتنا بخار ہے. نہیں, اپنے کو کبھی پرکھنے کو تیار نہیں ہوتے, ہمیشہ دوسروں کو پرکھتے ہیں. امام صادق فرماتے ہیں اپنے کو پرکھو, اپنے کو جانچو. فامتحنوا انفسکم فإن كانت فیکم فاحمدوا اللہ. اللہ نے اپنے رسول کو خصوصیت دی ہے مکارم اخلاق کی, اخلاقی اقدار اور ویلیوز کی. اپنے کو پرکھو, اگر تمہارے اندر وہ اخلاقی ویلیوز پائے جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو. فاحمدوا اللہ عز وجل وارغبوا فی الزیادہ, اور کوشش یہ کرو کہ ان صفات میں اور اضافہ ہوتا جائے. اب مطمئن نہ ہو جاؤ الحمدللہ ہمارے اندر تو یہ پائے جاتے ہیں, اس میں اور اضافے کی کوشش کرو. جس طریقے سے دھن دولت میں آپ کو پاس کتنا بھی ہو جائے اضافے کی گنجائش تو ہوتی ہے نا. اربوں خربوں بھی کما لیا, بس جس کے پاس 100 روپے نہیں تھے وہ 1000 کی تمنا کرتا تھا. 1000 کے بعد کیا مطمئن؟ 1000 کے بعد لاکھ کی باری آتی ہے, لاکھ کے بعد کروڑ کی باری آتی ہے, کروڑ کے بعد ارب خرب. اسی طریقے سے یہی حال ہے آخرت کے مسائل میں بھی. فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو مکارم اخلاق سے نوازا ہے. اپنے کو پرکھو, اگر تمہارے اندر بھی یہ مکارم اخلاق پائے جاتے ہیں تو اللہ کا, ایک طرف سے اللہ کا شکر ادا کرو, دوسری طرف سے اس میں اضافے کی کوشش کرو. اس کے بعد امام جعفر صادق نے مکارم اخلاق میں سے 10 چیزیں پیش کی ہیں. جو کہ ہے کیا مکارم اخلاق؟ مکارم اخلاق, اخلاقی ویلیوز, کیا مطلب اخلاقی ویلیوز سے کیا مراد ہے؟ 10 نمونے پیش, 10 ہی نہیں ہے, بہت زیادہ ہیں, 10 نمونے پیش کیے ہیں. یہ 10 میں سے دیکھو کون کون سی چیز تمہارے اندر پائی جاتی ہے. اگر پائی جا رہی 10 چیزیں الحمدللہ. 11ویں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو, 12ویں کو. امام فرماتے ہیں مکارم اخلاق میں سب سے پہلے الیقین, صفت یقین. نفس کا تزکیہ کرنا ہے نا. صفت یقین, کس چیز پر یقین؟ اللہ پر یقین, قیامت پر یقین. ایک ایمان ہے اور ایک الحمدللہ ہم سب مومن ہیں. ایمان ہے کہ قیامت آئے گی, اصول دین 5 فوراً, اول توحید, 5ویں قیامت. لیکن کیا یقین بھی ہے؟ دیکھیے بہت فرق ہو جاتا ہے. اگر یقین ہے, فرض کیجئے کہ ہم 50 منزلہ عمارت پہ کھڑے ہیں, 50 منزلہ عمارت سے اگر کودیں گے تو کیا ہوگا؟ یقین ہے نا کہ ہڈی پسلی چکنا چور, کبھی کودیں گے؟ مطلب کوئی صاحب کہیں کہ مولانا صاحب آپ کو ہم 10 کروڑ روپے دیں گے, کود جائیے. 10 کروڑ آپ تو زندگی بھر نہیں کما پاؤ گے, 1 منٹ کی بات ہے, کود جاؤ. 10 کروڑ کودیں گے؟ کبھی نہیں. کیوں؟ وہ یقین ہے کہ کودنے کے بعد لینے کے لیے ہم بچیں گے کہاں جو آپ سے 10 کروڑ لیں گے ہم. اچھا کوئی صاحب آئے بندوق تان کے کھڑے ہو گئے, کودو ورنہ گولی مار دیں گے, کودیں گے؟ نہیں. کیوں؟ اور معلوم ہے کودیں گے تو ہم کہاں بچیں گے. یہ تو کیا پتا مارے گا کہ نہیں مارے گا, شاید دھمکی دے رہا ہو, شاید دھمکی دے رہا ہو. اور اگر کود گئے تو موت یقینی ہے. کودنا اوپر سے گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گناہ کبھی کریں گے ہم؟
نہ لالچ ہم سے گناہ کروا سکے گا اور نہ ڈر خوف۔ عام طور سے گناہ تو یا لالچ میں ہوتا ہے یا ڈر میں ہوتا ہے، کبھی کبھی بدنامی سے بچنے کے لیے آدمی گناہ کر دیتا ہے، لوگ بدنام کر دیں گے، ہوتا ہے نا بعض ماحول ایسے ہے کہ اس ماحول میں اگر آپ اللہ کے قانون پہ چلے تو آپ کی بڑی توہین ہوتی ہے، بہت بے عزت کر دیتے ہیں، ہر سماج میں ہوتا ہے کچھ ایسا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود بھی حق کو نہیں اپناتے، کیوں بدنام کر دیں گے؟ کیونکہ ابھی سماج نے اس کو پہچانا نہیں، اس چیز کو ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا 100 آدمی آ کر کھڑے ہو گئے، 1000 آدمی، مولانا صاحب کود جائیے کود جائیے کود جائیے کود جائیے، کودیں گے؟ اب نہیں کود رہا ہے، مولانا صاحب بڑے بزدل ہیں، بہت ڈرپوک ہے، تو ڈرتے نہیں، ہم تو سمجھتے تھے بڑے بہادر ہیں، ایک ایسے مولانا صاحب ہے سب طرف ہے، کودیں گے؟ نہیں کودیں گے، کیوں؟ انجام کا یقین ہے بھائی۔ ہاں اگر 4 فٹ کی دیوار پہ کھڑے ہوئے تو شاید کود بھی جائیں گے، کہ پتہ نہیں ہاتھ پیر ٹوٹے گا کہ ٹوٹے گا بھی نہیں، 4 ہی فٹ تو ہے۔ انجام کا جب یقین ہوتا ہے تو انسان نہ لالچ نہ خوف نہ بدنامی، کچھ نہیں، کوئی چیز ہم سے وہ کام نہیں کرا سکتی۔ قیامت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قیامت یہی ہے نا کہ ہر اچھے کام کا انعام اور ہر برے کام کی سزا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرہ برابر بھی اچھا کام کیا ہے انعام ملے گا، ذرہ برابر برا کام کیا ہے سزا ملے گی، یہی ہے نا۔ تو اگر ہم اس بات پر یقین آ جائے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں لو کنتم توقنون بخیر الآخرۃ وشرها کما توقنون بخیر الدنیا وشرها۔ اگر تمہیں آخرت کے نفع اور نقصان، نفع کیا ہے؟ جنت، نقصان کیا ہے؟ جہنم۔ اگر تمہیں آخرت کے نفع اور نقصان پر ویسا ہی یقین ہو جائے جیسے دنیا کے نفع اور نقصان پر یقین ہے، 50 منزلہ عمارت سے کودنے کے نقصان کا یقین، اگر ویسا یقین تمہیں ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہر یقین کا نتیجہ ہوتا ہے لآثرتم طلب الآخرہ۔ اگر تمہیں قیامت پر ویسا ہی یقین ہو جائے جیسا کہ دنیا کے نفع و نقصان پر ہے، تو جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا تم ہمیشہ دنیا کو ٹھوکر مار دو گے، آخرت کو گلے لگا دو گے، ہمیشہ آخرت کو مقدم، ہمیشہ آخرت جیتے گی، دنیا ہارے گی۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا مطلب یہی ہے گا کہ آخرت ہار گئی، دنیا جیت گئی۔ سود، ربا حرام ہے اسلام میں، مگر کچھ لوگ ربا کا کام کرتے، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا آباد، آخرت آباد ہوگی اس لیے کرتے ہیں، یا دنیا آباد ہوگی اس لیے کرتے ہیں۔ کون جیتا، دنیا یا آخرت؟ عمر سعد کربلا کیوں گیا تھا؟ اس لیے گیا تھا عمر سعد کہ یہاں جا کر کے ثواب ملے گا؟ نہیں، مجھے خود ہی کہہ چکا تھا ابن زیاد سے کہ قتل حسین بہت بڑا گناہ ہے، پر اس نے پہلے انکار کیا تھا، میں نہیں کروں گا۔ خود عمر سعد نے کہا تھا قتل حسین میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ کرنا یعنی قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال دینا۔ مگر مقابلے میں رے کی حکومت آ گئی تھی، اس کا اپنا شعر ہے اترک الرے والرأی منیتی ام ارجع بقتل الحسین مذموما۔ میں رے کی حکومت چھوڑ دوں، دو راہیں پر آ گیا ہے نا، یا کربلا میں جا کر کے حسین سے جنگ کرو، ان کا سر قلم کر کے لاؤ، یا پھر رے کی حکومت بھول جاؤ، دو میں سے ایک کام کرنا ہے، دو میں سے ایک کام کرنا ہے۔ ان کے سامنے بھی یہی دو چیز آ گئی تھی نا، یا سرداری کو باقی رکھو یا حسین کے پاس چلے جاؤ، دو میں سے ایک کام کرنا ہے۔ حسین کے پاس جانا آخرت، سرداری کو باقی رکھنا دنیا، قتل حسین میں ہاتھوں کو آلودہ کر لینا دنیا، رے کی حکومت کی خاطر۔ وہ کہتا ہے اترک الرے والرأی منیتی، میں رے کو چھوڑ دوں، یہ تو میرا خواب ہے، دس از مائی ڈریم،
بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں نا ہمیں فلاں کرسی تک پہنچنا ہے، اس کے کچھ بھی کرنا پڑے تو دنیا جیت گئی نا، آخرت ہار گئی تب گناہ ہوتا ہے، لیکن اگر آخرت جیت جائے دنیا ہار جائے تو گناہ نہیں ہوتا۔ تو پہلی چیز جس کے جو پیغمبر اسلام جس کے لیے آئے تھے، یقین، یقین آ گیا تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ ترقی کیا ہے نفس کا تزکیہ؟ نفس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ یاد خدا اور گناہوں سے دوری۔ گناہوں سے دوری کیسے اختیار کریں؟ بہت سارے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب میں گناہ کرنا نہیں چاہتا مگر ہو جاتا ہے گناہ۔ بہت سے افراد ہیں گناہ کرنے کے بعد پھر شرمندہ ہوتے، پھر کرتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں۔ یقین مکارم اخلاق میں پہلی چیز ہے۔ پیغمبر کو اللہ نے یہ امتیاز دیا تھا، اگر ہم ان کے امتی ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ یقین کی صفت ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہے تو حاصل کریں اس کو۔ والقناعہ، پہلے یقین، دوسری چیز کیا ہے؟ قناعت۔ قناعت کے مقابلے میں لالچ، حرص، جتنا ملتا جاتا ہے کم ہے، حوث ختم ہی نہیں ہوتی۔ قناعت ہے کہ جو مل گیا اللہ کا شکر، جو مل گیا اللہ کا شکر، شکوہ پھر نہیں ہوتا، شکایت پھر نہیں ہوتی۔ آج کھانے میں مثال کے طور پر چٹنی روٹی مل گئی، اللہ کا شکر۔ شام کو یہ جو ہے گوشت کا سالن مل گیا، اللہ کا شکر۔ جو مل گیا اس میں قانع ہے، شکوہ نہیں ہے۔ ملتا جاتا ہے مگر وہ ہمیشہ ہائے ختم ہی نہیں ہو پاتی ہے۔ قناعت یعنی جو مل گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ دیکھیے تھوڑا سا ایک باریک مسئلہ ہے، اس کو دھیان میں رکھیے۔ مراد یہ نہیں اگر آپ نے 1000 روپیہ کما لیا تو اب 10,000 کمانے کی کوشش نہ کریں، یہ مراد نہیں ہے۔ اسلام میں کمائی کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتا اسلام میں 1000 کماؤ یا لاکھ کماؤ یا کروڑ، نہیں، جتنا چاہو کما سکتے ہو کماؤ۔ کمائی کا دو مقصد ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے اپنے لیے، ابھی سائیکل ہے اور کمائیں گے تو کار لے لیں گے، اس کے بعد یہ جو ہے مرسڈیز لیں گے، اس کے بعد ایک کار سے کام نہیں چلتا، جمعے والی الگ، سنیچر والی الگ، اتوار والی الگ، اور لال والی الگ، اور پیلی والی الگ، اور ہری والی الگ، اور شادی میں جانے والی کار الگ، اور مسجد جانے والی الگ، اور فلاں، کہیں کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی ہے۔ اپنے لیے کمانا، اور یہ کہ کمانا ہے اللہ کے بندوں کے لیے کمانا ہے۔ مولا کائنات نے کم پیسہ کمایا ہے؟ سنیں گے مولا کی کمائی کتنا کمایا تھا مولا نے؟ خوب جب تک رسول خدا بقید حیات ہے تو مولا کو کمانے کا تو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اس جنگ میں اس جنگ میں، جنگ سے فارغ ہو گئے آ گئے تو پڑھانے میں لگے ہیں، تعلیم میں لگے ہیں، قضاوت میں لگے ہیں، مختلف ذمہ داریاں مولا کے حوالے ہوتی تھی۔ لیکن پیغمبر کے بعد مولا علی کو ان تمام ذمہ داریوں سے الگ کر دیا گیا۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولا خانہ نشین ہو گئے، گھر میں بیٹھ گئے۔ نہیں، ایک منٹ کے لیے علی گھر میں نہیں بیٹھ گئے۔ مولا نے کیا کیا؟ بٹھا لیا پھوڑا، چلے گئے کھیتوں میں، باغات میں۔ مولا کے پاس علم تو تھا۔ آپ دیکھیں مدینے کے اطراف میں ساری زمینیں خالی پڑی تھی، بنجر پڑی تھی۔ کیوں؟ پانی نہیں تھا، کیونکہ زمین تو کافی نہیں نہ ہوتی جب تک پانی نہ ہو۔ پانی نہیں تھا، پانی نہ ہونے کی وجہ میں ساری زمین بنجر پڑی تھی۔ مولا زمین شناس سے پہچانتے تھے کہاں پانی ہے کہاں پانی نہیں ہے۔ جہاں پانی تھا وہاں پھوڑا چلایا، کھودا، پانی نکل آیا، ہوا پانی، چشمہ نکل آیا۔ اب ظاہر سے بات ہے جب پانی بھی ہے اور زمین تو موجود ہی ہے، پھر زمین کو باغ میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ مولا نے کنواں کھودا، چشمہ نکالا، اس کے بعد درخت لگانے شروع کیے۔ جتنے باغات مولا نے لگائے تھے سب تاریخ میں آج موجود ہیں، آج موجود ہیں، کیونکہ مولا نے جتنے باغ لگائے، کنواں کھودا، پانی نکلا، خوب خوش۔ تو پانی کی بڑی قیمت تھی، آج بھی سعودی عرب میں پانی کی بہت قیمت ہے۔ پانی کا کنواں نکل آیا، خوش۔ مولا نے فوراً قلم کاغذ لیا، وقف علی العوام،
اب یہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے، یہ جو ہے پبلک پراپرٹی ہے، کنواں خود کھودا ہے، وقف علی العوام، چشمہ نکلا وقف علی العوام، باغ لگایا باغ تیار ہو گیا، باغ تیار ہو گیا، قلم کاغذ منگایا، وقف علی العوام، پبلک کے لیے، پبلک پراپرٹی، وقف وقف وقف۔ موقوفات علی تاریخ میں پوری کتاب ہے موقوفات علی، مولا کائنات، کیونکہ مولا کائنات کو میراث میں کچھ نہیں ملا اولا تھا، خود کا اپنے قوت بازو سے کمایا ہے اس کو۔ آج ان تمام باغات کو، چشموں کی جب قیمت نکالی گئی 1 ارب ڈالر، تقریباً 74 ارب روپیہ، 74 ارب روپے کی پراپرٹی مولا نے حاصل کی، اپنے قوت بازو سے کمایا۔ اور کما کے کیا کیا؟ ایک باغ مولا کا، صرف ایک باغ ایسا تھا جس میں 48 ٹن کھجور ہوتی تھی۔ ایک ہی باغ تو کافی ہے نا عیش کرنے کے لیے، 48 ٹن کھجور کتنے ہی سستا آپ فرض کریں تو $1 لاکھ تو ہو ہی گیا۔ جس کو $1 لاکھ سال کی کمائی ہو جائے تو عیش تو کرے گا بیٹھ کر کے۔ مگر یہ کیا، مولا کے گھر میں تو فاقہ ہو رہا ہے، مولا کے گھر میں تو فاقہ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کمایا، ملا، عوام میں تقسیم کر دیا، غربا میں دے دیا۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، آپ جو کماتے ہیں سب آپ کا نہیں ہے، آپ کے مال میں غریبوں کا حق ہے۔ ہم نے اتنا 1000 روپے کما لیے، 1000 روپے ہماری ضروریات کے لیے کافی ہے، اب جا کے سو جائیں؟ نہیں، کیونکہ اسراف تو حرام ہے نا، اسراف تو حرام ہے، اسراف تو کر نہیں سکتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ صاحب چلو 1000 روپیہ کما لیے، دال روٹی چاول سب کچھ تو ہو رہا ہے، نہیں نہیں، وہ 5 روپے کی آئس کریم بھی کھا سکتے ہیں، نہیں نہیں، وہ ایک آئس کریم آتی ہے جس پر سونے کا ورق لگایا جاتا ہے جو 5 لاکھ کی ملتی ہے، وہ آئس کریم بھی تو کھانا ہے، اور یہ آئس کریم تو کھانا ہی حرام ہے۔ اسراف حرام ہے نا، اسراف کسے کہ ہر وہ خرچ جس کا کوئی معقول فائدہ نہ ہو اسے کہتے ہیں اسراف۔ ایک خرچ وہ ہے جس کا کوئی معقول فائدہ ہے۔ مثال کے ہمارا سائیکل ہے، کار خریدنے، کیا ضرورت ہے آپ کو کار کی؟ جی ہمارا بزنس جو ہے وہ 25 کلومیٹر دور ہمارا کارخانہ، روزانہ سائیکل سے جاتے ہیں، جاتے جاتے اتنا تھک جاتے ہیں کہ پھر کام نہیں ہو پاتا۔ کار سے جائیں گے جلدی پہنچ جائیں گے، کام اچھا ہوگا۔ پھر کار خرید رہے اسراف ہے؟ نہیں۔ کیوں اسراف نہیں ہے؟ اس کا ایک معقول فائدہ ہے۔ ارے کون سی کار لیں؟ آلٹو لیں یا BMW لے لیں؟ کارخانہ کہاں ہے آپ کو؟ نہیں 25 کلومیٹر کو، 25 کلومیٹر تک کے لیے تو آلٹو کافی ہے۔ نہیں صاحب ہمارا فیکٹری 200 کلومیٹر ہے، 200 کلومیٹر جانا، 200 کلومیٹر آنا، آلٹو سے جائیں گے تھک کے چور ہو جائیں گے، BMW سے جائیں گے تھکن کا احساس نہیں ہوگا، وہاں جا کر کے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ BMW لینا اسراف ہے؟ نہیں، BMW لینا اسراف نہیں ہے۔ گھر میں اے سی لگا لیں، کس لیے؟ گرمی بہت ہوتی ہے، رات میں سو نہیں پاتے ہیں، صبح کارخانے میں جاتے ہیں وہاں نیند آتی ہے، اونگتے رہتے ہیں، لگا لو اے سی میں، اچھی نیند آئے گی، صبح جا کر کے آرام سے نماز کے لیے اٹھیں گے بالکل طبیعت فریش۔ یہ اسراف نہیں ہے۔ ہاں BMW ہم نے خرید لیا، ضرورت پوری ہو گئی؟ نہیں نہیں، یہ تو جمعے کو گئے تھے اس پر بیٹھ کے، سنیچر کو پھر اسی پر بیٹھ کے جائیں گے، اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ جمعے والی کار الگ سے اور سنیچر والی کار الگ سے؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، یہ اسراف ہے۔ اسراف حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی بن گئے۔ ان المبذرین کانوا من اخوان، شیطان کے بھائی بن گئے یہ لوگ اسراف کرنے والے۔ تو 1000 میں تو ہمارا خرچہ ہی، وہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئی، ہم 2000 کیوں کمائیں؟ کاہے کے لیے؟ پھر جا کے سوئیں، آرام کریں، جب خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں اس سے زیادہ۔ ہاں 1000 روپے سے آپ کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، لیکن آپ کو صرف اپنے لیے نہیں کمانا ہے، آپ کے کاندھوں پہ جہاں آپ کی ذمہ داری ہے وہی آپ کے دوست پر آپ کی سماج کی بھی ذمہ داری ہے۔
چل آگے سبق مشاہد اور بحث آئے گی اس سلسلے میں. تو قناعت ہے، مگر قناعت سے مراد کاہلی نہیں ہے. قم میں ہم جب پڑھتے تھے تو قم میں جو اسکالرشپ ملتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کا علمی رتبہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے آپ کا اسکالرشپ بھی بڑھتا جاتا ہے. پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ. ہمارے ایک ساتھی تھے وہ چاہتے پہلے درجے پر ہمیشہ قائم رہے. کبھی انہوں نے دوسرے درجے کا امتحان نہیں دیا، ہم لوگ امتحان دیتے جاتے تھے. تو یہی کہتے تھے کہ صاحب وہ ہمارا جب پہلے درجے کے اسکالرشپ سے کام چل جا رہا ہے تو ہم کیوں آگے بڑھیں. تو قناعت کا مطلب رک جانا نہیں ہے. قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے دے دیا اس کے پر بندہ شاکر رہے، گلہ اور شکوہ نہ ہونے پائے. تیسری چیز ہے والصبر. مکارم اخلاق میں تزکیہ نفس کے سلسلے میں صبر کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. صبر علی المصیبہ، والصبر علی الطاعہ، والصبر علی المعصیہ. صبر یعنی خود کو قابو میں رکھنا، آپا نہ کھو دینا، اسے صبر کہتے ہیں. صبر علی المصیبہ، اب ظاہر سی بات ہے حق کے راستے بھی جب چلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مشکلات تو پیدا ہی ہوتی ہیں، مصیبتیں تو آتی ہیں. بہت سارے لوگ مصیبت کو دیکھ کر کے بھاگ. جناب مسلم کے ساتھ لوگوں نے کیوں چھوڑا تھا؟ مسلم کے ساتھ چھوڑا تھا، کیوں چھوڑا تھا بھائی؟ کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مسلم حق پر ہے؟ چلتے تھے مسلم حق پر. خود ہی خط لکھ کر کے بلایا تھا امام حسین کو. امام حسین نے اپنا قاصد بنا کے بھیجا، انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی. اتنی ساری تاکید کے ساتھ. اور حق تو معلوم ہے مسلم کے ساتھ ہے، اور تھے بھی ساتھ. مسلم زندہ باد، ابن زیاد مرد آباد. مسلم زندہ باد، ابن زیاد مرد آباد. زندہ باد مرد آباد. ابن زیاد نے جب شہر میں یہ خبر پھیلا دی جاسوسوں کے ذریعے کہ شام سے بہت بڑی فوج آئی ہے، اور اس کے جو جاسوس تھے وہ ارے صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک ایک آدمی 50 آدمی کو یوں ہوا میں پھینکتا ہے. ڈر پیدا ہو گیا، مسلم کے ساتھ چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے یہاں صبر نہیں تھا. مصیبت کو برداشت کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی. اگر گناہ سے بچنا ہے والصبر علی المصیبہ، ہم یہ سوچیں کہ راہ حق میں آئیں گے اور ہمارا کچھ بگڑے گا ہی نہیں، تو نہیں ہو سکتا ہے. کون سا ایسا راہ حق کا سپاہی رہا ہے جس سے مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا؟ کون نبی، کون ولی، کون امام ہے نا؟ ہر امام، ہر نبی، ہر ولی کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. نہیں ہم دیکھیے اچھے مسلمان بننا تو چاہتے، مگر نہ تو ہمارے کاروبار پہ کوئی اثر آنا چاہیے، بزنس پہ ہمارے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمارے اولاد پہ، نہ ہماری عزت پہ. بالکل سب کچھ سیف رہیں گے تو اسلام زندہ باد. قرآن مجید ایسے لوگوں کا تعارف کراتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی کنڈیشنل عبادت کرتے ہیں. عبادت کرنے کے بعد اللہ کے حکم کو ماننے کے بعد اگر فائدہ ہو گیا، مولوی صاحب نے کہا خمس نکالو، باجی کا نکال دیا، اور خمس نکالتے ہی پروفٹ بہت بڑھ گیا، 5 گنا پروفٹ ہو گیا. ہاں زندہ باد خمس تو بہت اچھی چیز ہے بھائی. پچھلے سال ہمیں 1 کروڑ کا فائدہ تھا، آپ کی خمس نکالا تو 5 کروڑ کا فائدہ ہو گیا. زندہ باد خمس. ایک سکھا کے کہہ رہے بھائی تم بھی خمس نکال، پتا ہے میرا 5 گنا منافع بڑھ گیا. اچھا کہیں معاملہ الٹا ہو گیا، اگر خمس نکالا تھا کروڑا آ گیا، بزنس ٹھپ ہو گیا. اب کوئی مرغا ہی نہیں کھاتا ہے، کورونا کیا کوئی مرغا ہی نہیں کھا رہا ہے. یا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، مارکیٹ میں جائے تو بکے تو معلوم ہو. خمس بھی نکالا تھا، گھاٹا ہو گیا.
بڑا منحوس ہے یہ خمس، پتہ نہیں کہاں سے پولیس ہم نے خمس بتا دیا، خمس نکالتے ہی ہمارا یہ عالم ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر نیکی مل گئی تو مطمئن زندہ باد، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کہیں مصیبت میں پھنس گئے تو الٹے پاؤں واپس۔ تفاسیر میں ہے کہ لوگ پیغمبر کے پاس آتے تھے، عرب بدو دیہاتوں سے آتے تھے، آنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے بعد واپس گئے، پتہ چلا اونٹنی نے بچہ دیا ہے، کیونکہ عرب کی سب سے بڑی دولت تو اونٹ ہے نا، اونٹنی نے بچہ دیا ہے۔ اوہ زندہ باد اسلام، کتنا بابرکت یہ دین ہے۔ اچھا پلٹ کے آئے، پتہ چلا اونٹنی ہی مر گئی، بچہ تو دور کے بعد اونٹنی بھی مر گئی۔ انقلب علی وجہ، الٹے پاؤں واپس۔ یہ ہے کنڈیشنل مسلمان، کنڈیشنل مسلمان۔ مصیبتوں پر صبر، تزکیہ نفس کے لیے، اگر مصیبتوں پہ صبر نہیں ہے تو گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ والصبر علی الطاعہ، صبر کی دوسری قسم ہے اطاعت کے لیے صبر کرنا۔ رات میں دیر سے سوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن اذان دے رہا ہے، حی علی خیر العمل، چھوڑو بستر کو، چلو مسجد میں۔ ارے نہیں، نیند نہیں پوری ہوئی ہے، حکم خدا ہے، بستر چھوڑو، یہ تھوڑی کہا ہے اللہ نے کہ نیند پوری ہو تو اٹھنا، اور نیند پوری نہ ہو تو نہ اٹھنا، یہ تو نہیں نہ ہے، نیند پوری ہو یا نیند پوری نہ، اٹھنا ہے تمہیں۔ اطاعت کے لیے صبر۔ مسجد جانا ہے، ٹھنڈک بہت ہو رہی ہے، کمرے میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ والصبر علی الطاعہ، تیسری چیز ہے والصبر علی المعصیہ، گناہ پر صبر کرنا۔ صبر کرنا گناہ میں کیا مطلب؟ یعنی بے قابو نہ ہو جانا۔ اکیلے کمرے میں، اکیلی جگہ پر حسین و جمیل لڑکی آ گئی، اب نفس انسان ہے نا بہرحال۔ اب کوئی صاحب کا جی ہمارے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، تو اس کا مطلب وہ بیمار ہیں، کیا کہ ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے۔ نفس انسان ہے۔ جناب یوسف نے بھی نہیں کہا کہ زلیخا کو دیکھ کے ہم پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اثر تو ہوا۔ بات تو تبھی ہے نا، اثر ہو اور گناہ نہ کرے، اثر ہی نہیں ہے، گناہ نہ کیا تو بات ہی کیا ہو گئی۔ یہ ہمارا مائکروفون بھی معصوم ہے، کبھی گناہ نہیں کرتا، کبھی کیا اس نے؟ اور جناب یوسف، قرآن نے جو لفظ زلیخا کے بارے میں استعمال کیا وہی یوسف کے لیے بھی ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ قرآن کہتا ہے ہمت بہی، زلیخا نے یوسف سے گناہ کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، یوسف بھی زلیخا سے گناہ کا ارادہ کر بیٹھتے، میں نے کیا نہیں مانا کیا، کیونکہ بات کا ایک لفظ ہے اس سے تھوڑا سا معنی بدل گیا۔ لولا ان رأى برہان ربہ، اگر یوسف کو اپنے خدا پر یقین اور بھروسہ نہ ہوتا تو یوسف بھی گناہ کر بیٹھتے۔ جو جذبات زلیخا کے پاس ہیں وہی جذبات یوسف کے پاس ہیں، فرق یہ ہے کہ یوسف کے پاس خدا پر یقین ہے، زلیخا کے پاس خدا پر یقین نہیں ہے۔ یہ موقع ہے صبر کا۔ والصبر علی المعصیہ، تین طرح کا صبر ہو گیا، مصیبت میں صبر، اطاعت میں صبر، اور گناہ اور معصیت میں صبر۔ تو مکارم اخلاق جو ہیں وہ 10 ہیں۔ پہلی چیز یقین، دوسرے قناعت، تیسرے جو ہے صبر، چوتھے ہے والشکر، شکر۔ ہاں یہ شکر بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جاہلانہ شکر ہے، ایک عالمانہ شکر ہے۔ جاہلانہ شکر کیا ہے؟ کھانا کھایا، یہ دیکھے بغیر کہ حرام ہے کہ حلال، جم کر کے کھانا کھایا، پسندیدہ ہوٹل میں پسندیدہ کھانا کھانے کے بعد توند کے اوپر ہاتھ پھیر کے لمبی ڈکار لیا، الحمدللہ، شکر خدا، شکر۔ یہ دیکھے بغیر کہ جو کھایا ہے وہ حرام ہے کہ حلال ہے۔
شکر تو ہے مگر یہ جاہلانہ شکر ہے. عالمانہ شکر کیا ہے؟ عالمانہ شکر یہ ہے کہ دو شرطیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز پر شکر ادا کر رہے ہیں اسے اللہ کی پراپرٹی اور اللہ کی عطا سمجھے. اپنی ملکیت نہیں، اپنی پراپرٹی نہیں. نئی کار خریدا ہے، اللہ کی ہے کہ ہماری؟ نہیں، اللہ کی عطا ہے. تقریر کر رہے ہیں، یہ بولنا ہماری صلاحیت ہے یا اللہ کی عطا ہے؟ اللہ کی ہے. نوکری کیا، تنخواہ ملی ہے، ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے یا اللہ کی عطا ہے؟ دو تصور ہو سکتا ہے. میں نے کمایا ہے، میرا پیسہ ہے بھائی، میں کیوں دوں؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں خونس نکالو خونس نکالو خونس نکالو. یہ کیا بات ہوئی؟ کمائے ہم، کھائے کوئی اور. پریشانی یہ ہے کہ اس دولت کو اپنی سمجھ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اتنا پیسہ کمایا، میں نے کمایا. سارا مسئلہ یہی آ جاتا ہے. شکر کی پہلی منزل یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم اس کا اپنے کو مالک نہ سمجھے، اللہ کی عطا سمجھے. پہلا مرحلہ. اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے وہی استعمال کریں جہاں اللہ نے اجازت دی ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہم کہتے نہیں کہ کوئی مرتا ہے، مرنے کی خبر سنتے ہی پہلی بات کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی کہتے ہیں نا. کیا مطلب اس کا ہوتا ہے؟ انا للہ یعنی ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی پراپرٹی ہیں. ہم خود اپنے نہیں ہیں. جب ہم خود اپنے نہیں ہیں تو یہ ہمارا گھر، ہمارا باپ، ہمارا کھیت، یہ ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ ہم تو خود ہی ہم اپنے نہیں ہیں. انا للہ اللہ کی ہم پراپرٹی ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ایک دن یہ پراپرٹی اللہ کو ہینڈ اوور کرنا ہے، واپس بھی کرنا ہے. کس نے کہا کہ ہمارا ہے؟ تو شکر کے لیے کیا ہے؟ شکر سب سے پہلی چیز جو ہے ہمارے پاس. جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو کبھی بھی راہ خدا میں نہ مال خرچ کرنے میں ہمیں کوئی پریشانی ہوگی، نہ جان دینے میں پریشانی ہوگی. مال بھی اسی کا ہے، جان بھی اسی کی. 1 کروڑ روپے کا منافع ہوا، اسلام نے کہا 20% خود نکالو اس میں سے. 20%، 20 لاکھ روپے نکالو. 20 لاکھ نکالے. یہ اس وقت پریشانی ہوگی جب 1 کروڑ کو اپنا سمجھے. لیکن اگر 1 کروڑ اللہ کا ہے، وہ کہتا ہے 1 کروڑ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، اس میں سے 20 لاکھ خود نکالو، 80 لاکھ تمہارا. صادق صاحب ہم یہاں آئے، صادق صاحب نے ہم کہا مولانا صاحب یہ دن کیمپ میں 1 کروڑ روپے اپنے پاس بطور امانت رکھیے. کیمپ کے آخر دن انہوں نے کہا وہ 20 لاکھ روپے شبیر بھائی کو دے دیجیے، باقی آپ لے جائیے. تو ہمیں کوئی پریشانی ہوگی؟ گھاٹے کا تصور ہوگا؟ ہمیں تو کچھ تھا ہی نہیں بھائی. 20 لاکھ ہم نے اپنے پیسے سے بھی نہیں دیا، ان کے پیسے میں سے دیا. 20 لاکھ دینے کے نتیجے میں ہمیں 80 لاکھ مل گیا تھا. مجھے تو خوشی ہوگی. لوگ کہتے ہیں باپ رے باپ 20 لاکھ دے دیا. ارے بھیا 80 لاکھ مل بھی تو گیا، اسے کیوں نہیں یاد کرتے؟ تو شکر کیا ہے؟ مکارم اخلاق، یقین، قناعت، صبر اور شکر. 5ویں چیز کیا ہے؟ والحلم. دیکھیں یہ ساری چیزیں اگر آ جائیں تو گناہ نہیں باقی بچے گا. والحلم. حلم کیا ہے؟ بردباری، برداشت، تحمل. ایک آدمی نے ہمیں گالی دے دیا کہتے ہیں، اب ہمارا 2 ریئیکشن ہو سکتا ہے. اس نے گالی دیا، ہمیں تھپڑ مار دیا. اینٹ کا جواب پتھر سے، جو عام طور سے ہمارا کلچر ہے. اور کسی نے کہا بھائی یہ کیا کیا تم نے، کیوں تھپڑ مار دیا؟ ارے عمر صاحب غصہ آ گیا تھا، بے قابو ہو گیا. حلم یعنی قابو میں رہنا، اپنے کو کنٹرول میں رکھنا. غصہ آ گیا کیا مطلب؟ غصہ کے مطلب جانتے ہیں کیا؟ یعنی پاگل پن. غصہ یعنی پاگل پن. مولا علی کی حدیث ہے،
الحدۃ ضرب من الجنون، پاگل پن، یہ غصہ پاگل پن کی ایک قسم ہے۔ اگر پاگل پن دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے جو ہے پرماننٹ، ایک ہوتا ہے ٹیمپریری۔ تو جتنی دیر تک غصہ ہے ہوتا ہے نا بھائی، ارے وہ غصے میں نے کہہ دیا، یعنی اس وقت عقل آپ کی کام نہیں کر رہی تھی۔ غصے کو قابو میں رکھنا، بردباری۔ آپ کا قصہ سنا ہوا ہے، مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں کہ شام سے ایک شخص مدینے آتا ہے، اور شام میں ظاہر سی بات ہے امام حسن کے خلاف پروپیگنڈا مشینری بہت زبردست تھی۔ آج اگر اسلام دشمن جو ہے پروپیگنڈا مشینری اسرائیلی، صہیونی، امریکی، اس طرح سے یہ جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ظالم کو مظلوم بنا کے پیش کر دیتے ہیں، مظلوم کو ظالم بنا کے پیش کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بنا دیتے ہیں ٹیرورسٹ، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے قاتلوں کو بنا دیتے ہیں مجاہد۔ خب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، معاویہ نے بھی یہی کام کیا تھا۔ وہ ساری برائیاں جو بنی امیہ میں پائی جاتی تھی ان کی نسبت دی جاتی تھی خاندان اہل بیت کی طرف، اور وہ ساری اچھائیاں جو اہل بیت میں تھی ان کو جوڑ دیا جاتا تھا بنی امیہ سے۔ امام حسن کے خلاف اتنا زبردست پروپیگنڈا کہ شامی نفرت کرنے لگے تھے امام حسن سے، نفرت کرنے لگے تھے۔ ٹائم نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں کیا کیا کرتے تھے وہ لوگ امام حسن کے خلاف۔ شام سے ایک انسان آیا ہوا ہے بالکل بھرا ہوا، وہاں کا پروپیگنڈا سن کر کے دوسری تو کوئی خبر اس تک پہنچتی نہیں، ایک ہی نیوز آ رہی ہے برابر، امام حسن ایسے، امام حسن ویسے، امام حسن۔ ایک انتہائی مکروہ شکل امام حسن کی اس کے ذہن میں آ گئی ہے۔ جب مدینے میں آیا اس نے امام حسن کو دیکھا، دیکھتے ہی پھٹ پڑا، یہ جانتے ہوئے کہ مدینہ ہے، امام حسن کا شہر ہے، ان کے دوست رہنے والے ہیں، انجام اچھا نہیں ہوگا، لیکن اتنا بغض بھر گیا تھا اس کے دل میں کہ برداشت پھٹ پڑا، اور امام حسن کو گالیاں دینا شروع کر دیا، برا بھلا جو کچھ کہہ سکتا تھا۔ امام حسن بڑے چپچاپ سن رہے، کہہ چکا، تھک گیا بولتے بولتے۔ امام حسن نے پوچھا بھائی تم مدینے کے تو نہیں لگتے کہ مدینے کا ہوتا تو اس طرح کی باتیں نہ کرتا، پردیسی معلوم ہوتے ہو، سفر سے آئے ہو، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ بھوکے ہو گئے، چلو تمہیں کھانا ٹھہرے کہاں ہو؟ ظاہر سی بات ہے کوئی کہیں جاتا ہے تو قیام اور طعام دو چیزیں تو بہت اہم ہوتی ہیں، کہاں ٹھہرے ہو؟ ہمارے گھر میں جگہ ہے ٹھہرنے کی، واپسی کا کرایہ وغیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو پریشان ہو گیا، اس کو تو یہ خیال ہے کہ ابھی جوتے لا تھپڑ سے ہمارا استقبال ہوگا۔ بھائی اتنی سب گالیاں میں نے دی ہیں ان کو، اچھے آدمی کو دو تو بھی برداشت نہیں کر سکتا، یہ تو برا آدمی ہے، کہاں برداشت کرے گا؟ الٹا ہو گیا یہاں تو، امام کے قدموں میں گر گیا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ، اللہ بہتر جانتا ہے اپنا منصب کن لوگوں کو دیتا ہے۔ آج تک میں آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن آج سے میں آپ کا سب سے بڑا دوست ہوں۔ یہ وہی تعلیم جو قرآن نے دی ہے، ادفع بالتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو تم برائی کا جواب برائی سے نہ دو، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو جو تمہارا کٹر دشمن ہے وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ اسے کہتے ہیں حلم، برداشت۔ ہمیشہ غصے میں بے قابو ہو کر کے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا۔ البتہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جواب نہ دیں، جواب دیں مگر غصے میں جواب نہ دیں، سوچ سمجھ کے جواب دیں۔ پہلے تولیں، پرکھیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جاہل ہے، بیچارے کو پتہ نہیں ہے، جانتا نہیں ہے۔ اور جو نہیں جانتا ہے اس گالی کے جواب تھپڑ سے دیں گے تو جھگڑا اور بڑھے گا نا، لیکن اگر ہم تحمل کر کے اس کو بتائیں، حالات کو آگاہ کریں، تبدیلی آ جائے گی اس کے اندر۔ کل اسے کسی نے بھڑکا دیا ہے،
اور غصے میں آ کر کے اس نے گالی دینا شروع کر دیا. کسی نے کہا وہ مولانا عسکری آئے ہوئے ہیں گیر میں، دشمن اہل بیت ہے، اہل بیت کے دشمن ہیں، وہ آتے ہیں شیعوں کو یہودی بنانے کے لیے آتے ہیں، اور ہر دفعہ 25-50 کو یہودی بنا کے چلے جاتے ہیں، اور جانے کیا کیا اللہ بھلا ہزار باتیں. اور غصے میں کہاں ہے مولانا عسکری کو بتاتے ہیں. اور آنے کے بعد اس نے پہلے تو یہ جو ہے گالی ہی دے گا نا. جیسے اس نے گالی بنے کہا مارو اس کو پکڑ کر کے. نہیں ٹھیک ہے گالی دے چکا، آؤ بیٹھا بھائی، کیا پریشانی ہے؟ پوچھو ان میں سے کہ کسی کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دشمن اہل بیت ہے، یا دوست سے اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، یا اہل بیت کے دشمنوں کا تذکرہ. کتنے کو یہودی بنایا، کب بنایا، کدھر بنایا ہے؟ تو اس کا ذہن صاف ہو جائے گا نا. مگر کچھ وہ ہوتے ہیں جو سب کچھ جاننے کے باوجود خبیث ہیں وہ افراد. مجھے سب معلوم ہے، جسے امام حسین کو جانتے تھے کہ دیکھو نا ہے نا، سب کچھ جاننے کے باوجود مقابلے میں آتے تھے. ایسوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جیسے اسرائیل دوسروں کو پروپیگنڈا کر کے اپنے کو مظلوم اسرائیل بتا دو سکتا میں اسرائیل کو خود تو معلوم ہے نا کہ وہ کیا ہے. دوسرے سے نہ جانتے ہوں مگر خود تو جانتا ہے نا کہ ہم نے کیا کیا ہے، کتنے کتنے جرائم کیے ہیں. دوسروں کو یہ دکھا دو کہ ہمارا وطن یہاں پر ہے اور یہ فلسطینی ہم کو پریشان کر رہے ہیں، پر خود اس کو تو پتا ہے نا کہ ان کا وطن یہاں نہیں، ان کا وطن پتہ نہیں کہاں سے اکٹھا ہو کر کیا ہے. وطن فلسطینیوں کا ہم نے نکال باہر کیا ہے. سب کو جانتے ہیں، جاننے کے باوجود ظلم کرتے ہیں، جاننے کے باوجود زیادتی کرتے ہیں. تو یہاں کیا کریں؟ معاف کر دیں. اسرائیل جو ہے میزائل مارتا ہے، کوئی بات نہیں، چلو ہم نے معاف کیا. بے گناہ بچوں کا قتل عام کرتا ہے، چلو ہم نے معاف کیا. حلم بردباری سے کام نہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں سزا دینا ضروری ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں حق من اساءک ان تعفو عنہ، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے، زیادتی کی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کو معاف کرو. حق یہ ہے. انہوں نے گالی دی، حق ہے، رائٹ اس کا ہے. حق نہ دینا تو گناہ ہے نا. حق یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو. اچھا اسرائیل کو معاف کر دینا چاہیے. تو اسرائیل مرد آباد اور قدس کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی معنی رہ گیا اس کا؟ ہاں بات کا جملہ سنیے امام کا. فرماتے ہیں وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ يَزُولُ فَانْتَصِرْ، لیکن اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر ہم اسے معاف کر دیں گے تو اس کے ظلم میں اضافہ ہوگا، اس کے ظلم میں اضافہ ہوگا. سن 47-48 سے اسرائیل کا ظلم چل رہا ہے نا. عرب پیچھے ہٹتے گئے، وہ آگے بڑھتے گئے، عرب پیچھے ہٹتے گئے، وہ آگے بڑھتے گئے، عرب پیچھے ہٹتے گئے، وہ آگے بڑھتے گئے. معاف کر دینے کے نتیجے میں کیا رک گئے وہ؟ نہیں. امام فرماتے فانتصر، یہاں پر بدلہ لو، مقابلہ کرو، سزا دو اس کو. کیونکہ اگر تم نے معاف کر دیا تو اس کے ظلم میں اور اضافہ ہوگا. آج تم پر ظلم کیا ہے، کل دوسروں پہ ظلم کرے گا. لیکن اگر اینٹ کا جواب پتھر، یہ وہ مقام ہے، یہاں پر ہے، دے دیا تو ظلم رک جائے گا. سن 47-48 سے لے کر کے 82 تک کسی نے اسرائیل کا جواب نہیں دیا تھا. اسرائیل کے قدم بڑھتے گئے، بڑھتے گئے، بڑھتے گئے، بڑھتے گئے، بڑھتے بڑھتے بیروت تک پہنچ گئے. سن 82 میں حزب اللہ بنی. 82 میں حزب اللہ بن، چند نوجوان اکٹھا ہو گئے لاٹھی ڈنڈا دے کر کے، اور تو کچھ تھا نہیں ان کے پاس. آ گئے وہ کمرے میں، اب معاف نہیں، اب سزا دی جائے گی، اب بدلہ لیا جائے گا. نتیجہ کیا نکلا؟ پھر بیروت خالی کر دیا، ساؤتھ لبنان خالی کر دیا، پورا لبنان خالی کر کے چلے گئے.
تو حلم ہے، یاد رکھیے گا، حلم کا معنی بزدلی نہیں ہے. حلم اور بردباری کا معنی ظالموں کے مقابلے میں میدان خالی کر دینا نہیں ہے. حلم کا معنی ہے کہ جو کام کرو عقل سے کام کرو. ہو گیا، گالی دے لیا نا، سن لیا، سننے کے بعد اب سوچو کرنا کیا ہے. یہ معاف کرنے کا مقام ہے یا سزا دینے کا مقام ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاف کرنے کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہو جائے گی، یا معاف کرنے کے نتیجے میں اس یہ اور برا ہو جائے گا، اس کا اور ظلم بڑھ جائے گا؟ اگر معاف کرنے کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہو جائے گی تو معاف کر دو، اور اگر معاف کرنے کے نتیجے میں اس کا ظلم اور بڑھے گا تو اسے سزا دو. 5 اور رہ گئے انشاءاللہ، کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا. ابھی اگلی کلاس ہے ہم لوگوں کی. اس سے پہلے کہ مہدی صاحب کچھ اشارہ کرے، میں خود بھی اپنی گھڑی دیکھتا رہتا ہوں کہ ہمیں کتنا ٹائم لینا ہے. میرا گھنٹہ پورا ہو گیا، لہٰذا میں اس پر روک رہا ہوں. انشاءاللہ بقیہ باتیں کل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یقین، قناعت، صبر، شکر اور حلم کی دولت سے مالا مال کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.